السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں۔ اچھا، آج میں ایک تھوڑے سے بولڈ موضوع پہ بات کروں گی، خاص طور پر ان خواتین کے لیے یہ ویڈیو ہے جن کے بچے اب نوعمری میں قدم رکھ رہے ہیں، اور یہ بات میں گارنٹی سے کہہ رہی ہوں کہ اس موضوع پر اب تک شاید کسی نے کھل کر بات نہیں کی ہوگی اور نہ ہی آپ نے کبھی سنی ہوگی۔ زندگی میں سارے رشتے وقت کے ساتھ ساتھ پرانے ہو جاتے ہیں، لیکن میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جو کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مجھے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر خواتین جیسے ہی ان کے بچے نوعمری میں قدم رکھتے ہیں، وہ غیر محسوس طریقے سے اپنے شوہر سے فاصلہ بنانا شروع کر دیتی ہیں۔ وجہ ان کی بہت ہی معصومانہ ہوتی ہے کہ بچے اب بڑے ہو گئے ہیں، اب بچوں پر نظر رکھنی ہے، اور بعض خواتین کو تو بچوں کے کمرے میں ہی بستر لگا لینے کی عادت بن جاتی ہے تاکہ وہ جوان ہوتے ہوئے بچوں پر نظر رکھی جا سکے اور حیا کا ماحول قائم رہے۔ بات تو ایک حد تک ٹھیک ہے، صحیح ہے، بچوں کی تربیت کرنا، ان پر نظر رکھنا اور انہیں اچھے برے کی تمیز سکھانا بے شک ماں اور باپ دونوں کا اہم ترین فرض ہے، لیکن اس فرض کو نبھاتے اپنے شوہر کے جائز تقاضوں اور حقوق کو نظر انداز کر دینا بھی ایک سنگین غلطی اور گناہ ہے۔ بچوں کی تربیت کے نام پر اپنے شوہر کو یہ سمجھانے کی کوشش ہرگز نہ کریں کہ اب بچے بڑے ہو گئے ہیں، چونکہ اب بڑے ہو گئے ہیں، ذرا برداشت کریں، ان معاملات کو اب پیچھے رکھ دیں یا رہنے دیں۔ دیکھیں، مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ ہمارے بڑے بزرگ کہا کرتے تھے کہ مرد اور گھوڑا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، اور یہ عورت کی صفت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو کبھی بھی بوڑھا نہ ہونے دے، اور اس بات پر اسے فخر ہونا چاہیے کہ میرا شوہر ابھی تک سٹل ینگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں میں سے ایک بہت بڑی مصلحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے مرد کے اندر جنسی خواہش کو عورت کی نسبت بہت زیادہ رکھا ہے، اور عورت میں کم رکھا ہے، مرد میں بہت رکھا ہے، تاکہ معاشرے میں خوبصورت توازن اور حسن قائم رہے۔ اگر دونوں کے اندر یہ خواہش برابر کی ہوتی تو یقیناً معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ کے فیصلے میں بڑی حکمت ہوتی ہے، بڑے کمال کے اس کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اب جیسے سردیاں آ گئی ہیں یا گرمیاں ہیں، گرمیوں میں تو لیڈیز کو اتنا ایشو نہانے کا نہیں ہوتا، غسل کا نہیں ہوتا، لیکن جیسے سردیاں آتی ہیں تو وہ غسل کے ڈر سے اپنے شوہر کے تقاضوں کو درمیان میں چھوڑ دیتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ بس سردی کی وجہ سے وہ اپنی جان بچانا چاہتی ہیں۔ موسموں کو کبھی بھی اپنے تقاضوں کے درمیان میں رکاوٹ نہ بننے دیں۔ غسل کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، لیکن نوعمر بچوں کی مائیں اکثر دن بھر کی ذمہ داریوں سے تھک کر شوہر کے ان جائز تقاضوں کی عزت کی نظر سے نہیں دیکھتی اور چڑچڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ واقعی حقیقت ہے، آپ ریلیٹ کریں گے۔ سارا دن عورت گھر کے کام کرتی ہے، پستی رہتی ہے، اور جب وہ اس کا جسم تھکا ہارا ہوگا تو وہ کیا کسی کی ڈیمانڈ پوری کر سکے گی، کیا اپنے شوہر کی ڈیمانڈ پوری کر سکے گی، اور کیا وہ ذہنی طور پہ فریش لیکن اس معاملے کی اہمیت کا اندازہ آپ صحیح مسلم کی اس مبارک حدیث سے لگائیں، جس میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ہر تسکیم یعنی کہ سبحان اللہ، ہر تکبیر اللہ اکبر، ہر تمہید الحمدللہ، اور ہر تحلیل لا الہ الا اللہ کہتا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور تم میں سے کسی کا بھی اپنی بیوی سے تعلق پورا کرنا بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم میں سے کوئی اپنی شہوت اور خواہش پوری کرے تو اس پر بھی اسے اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت جواب دیا، فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے، اگر وہ اس خواہش کو کسی حرام جگہ پر پورا کرے تو کیا اسے گناہ نہ ہوتا؟ بالکل اسی طرح جب وہ اسے حلال جگہ پر پورا کرتا ہے تو اس کے اجر اور صدقہ کا ثواب بہت زیادہ ملتا ہے اس کو۔ میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، یاد رکھیں، جب عمر گزر جائے گی لمبی مسافتوں اور زندگی کے گرد و غبار کے بعد، جب آپ اور آپ کے شوہر ایک دوسرے کو جھریوں بھرے ہاتھوں کو تھامیں گے تو وہی لمحہ آپ کے لیے اصل پناہ گاہ ہوگا۔ تب بچے اپنے اپنے گھونسلوں اور زندگیوں میں جا چکے ہوں گے، تب ایک دوسرے کی سانسیں اور ایک دوسرے کا ساتھ ہی اللہ کا سب سے بڑا انعام لگے گا۔ آپ کی تکلیف پر تب صرف وہی تڑپیں گے اور ان کی تکلیف پر صرف آپ۔ یہ پیغام ان شوہروں کے لیے بھی ہے جو بیویوں پر بے جا پابندیاں لگا کر انہیں دور کر دیتے ہیں، اور ان بیویوں کے لیے بھی ہے جو خود شوہر کو دور کر دیتی ہیں خود سے۔ اولاد اللہ کی بے شک بہت بڑی نعمت ہے، اگر وہ گھٹنوں سے بھی لگی رہے لیکن ایک دن وہ بھی اپنی زندگی میں مصروف ہو جائیں گے۔ آج میں کہتی ہوں، اس لیے آج ہی اپنے اس مقدر رشتے کی قدر کریں اور اس سے محبت اور عزت سے قائم رکھیں۔ اچھا، یہاں پہ آپ دیکھتے جائیں کہ ہمارے گھر میں ویکلی گروسری آئی ہے، وہ میں نے سب سمیٹی ہے۔
آپ کے سامنے سب سے پہلے سبزیوں کو شاپروں سے نکال لی ہے، اس کے بعد میں نے سبزیوں کو اچھی طرح واش کر لیا. واش کرنے کے بعد ان کو باہر ٹاول پھیلا دیا اور اس کے اندر نا خشک کر کے تو ایئر ٹائٹ ڈبے لے لیے میں نے. ایئر ٹائٹ ڈبوں کے اندر میں نے ٹیشوز وغیرہ جو بھی آپ سمجھ لیں اس کے اندر میں نے لگا دیے اور لائننگ وغیرہ لگا کے ہری مرچوں کی ڈنڈیاں اتار کے خشک کر کے تمام چیزوں کو میں نے رکھ دیا ہے، کیونکہ یہ ساری نمی کو نا یہ کچن ٹاول آبزرو کر لیتے ہیں. اور میرے پاس اخبار پڑی تھی، کھیروں کو بھی میں نے اس طرح ڈال دیا اخبار کے اندر. اور کیونکہ جب بھی میں کھیرے رکھتی ہوں نا کچھ دنوں بعد گلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور چونکہ یہ جو بھنڈی میتھی یہ چیزیں ہیں میں ان کو کاٹ کے ابھی بنا لوں گی، اور ساتھ جو ہے نا میتھی کو کل اور پرسوں جو بھی چیز ہوگی سبزیاں میں یوز کر لیں گے. اس طرح مجھے ویکلی تیاری میری ہو گئی. اب مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ میں نے ہفتے کے 2-3 دنوں کے اندر کون کون سی سبزیاں بنانی ہیں. یہاں پہ ہرا دھنیا پودینہ بھی میں نے لے لیا، ان کو اچھی طرح خشک کر لیا. اور اس کی بھی میں آئس کیوب بنا کے نا تو آئس کیوب ٹرے میں جما کے رکھ دوں گی. جب ہم نے کوئی چٹنی وغیرہ کی ضرورت پڑے گی تو وہ نکال کے آئس کیوب دہی میں مکس کر کے تو وہ چٹنی بھی بنا لیں گے. اس طرح جو ہے نا گھر کے کام بڑے آسانی سے میں مینیج کر لیتی ہوں. تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، 2 سے 3 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن پورے ہفتے کا سکون ہو جاتا ہے مجھے. آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور آگے بات کو اپنی جاری رکھیں. اچھا، اب یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ سامنے یہ بھی آتا ہے کہ جس پر ہماری خواتین کو اکثر شکایت ہوتی ہے کہ دیکھیں ہم تو سارا دن گھر کے کام کاج کچن اور بچوں کی بھاگ دوڑ میں تھک کر نڈھال ہو جاتی ہیں، جبکہ مرد شام کو آ کے فریش ہو کے بالکل اس کے بعد وہ سیٹ ہو جاتا ہے اپنی صحت میں، تو انہیں تھکن کا احساس اتنا نہیں ہوتا. تو ایسے میں ہم خود کو کیسے تیار کر لیں؟ کہ بے شک مرد کما کے لاتا ہے، جتنا مرضی تھکا ہو بیوی اس کے آگے گرما گرم کھانا سرو کرتی ہے، اس کے کپڑے تیار کرتی ہے، وہ فریش ہوتا ہے، بیوی اس کے پاؤں دباتی ہے، اس کو آرام دہ بنایا بیڈ مل جاتا ہے تو اس کی ساری تھکن ختم ہو جاتی ہے. تو یہ آپ کی شکایت بالکل بجائے ہے، اور ایک انسان ہونے کے ناطے تھکن ہونا یہ فطری بات ہے. لیکن اگر اس کا ایک بہت ہی پیارا اور مسنون حل میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اس کو اگر اپنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی تھکن بھی دور ہو جائے گی اور میاں بیوی کے رشتے میں محبت بھی بڑھے گی. آپ کو اگر میں نے باتیں بتائی ہیں تو اس کا حل بھی بتاؤں گی. پہلا حل مسنون وظیفہ جو ہے، جب بھی آپ سارا دن گھر کے کام کر کے تھک جائیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ جو بہت ہی پیارا وظیفہ ہے اس کو یاد رکھیں، اور رات کو سوتے وقت یا شام کو جب بھی کام سے فارغ ہوں تو یہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیں. یہ تسبیح آپ کی جسمانی تھکن کو بھی دور کرے گی اور یہ ایسے جیسے آپ پہ جادو کا اثر رکھتی ہے یہ تسبیح فاطمہ. دوسرا جو حل ہے وہ میرے پاس ہے ٹائم مینجمنٹ اور مائنڈ سیٹ اپ. اپنے دن کی روٹین میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کریں. شام کو شوہر کے گھر آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے کچن کا کام سمیٹ لیں، 10 منٹ کا جو ہے نا ریسٹ لے لیں، اور اس کے بعد اپنا منہ ہاتھ دھوئیں، تھوڑا سا پرفیوم وغیرہ لگائیں، خوشبو لگائیں اور اپنے وجود کو نا فریش کریں. 10 منٹ کا فریش ہونا آپ کی سست روی اور چڑچڑاپن کو ختم کر دے گا. یقین کریں اگر آپ ایک ڈارک لپسٹک بھی لگا لیتی ہیں اور ایک اچھا صاف ستھرا سوٹ بھی پہن لیتی ہیں نا فریش نہا دھو کے، تو وہ آپ کی آدھی تھکن کو دور کر دیتا ہے. تیسرا حل میں آپ کی باجی آپ کو بتائیں گے وہ کون سا ہے کہ اگر کسی دن آپ کی طبیعت واقعی بہت زیادہ خراب یا تھکی ہوئی ہیں آپ، تو غصہ دکھانے یا چڑچڑاپن کی بجائے شوہر سے پیار اور نرمی سے کہیں کہ آج میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے آپ کا ساتھ اور تھوڑا سا آرام چاہیے. جب آپ پیار سے بات کریں گی تو مرد کبھی ضد نہیں کرے گا، بلکہ وہ آپ کا ساتھ دے گا اور آپ کا احساس. اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پہ اور مرد کو مضبوط رکھا ہے اور عورت کو بہت نازک رکھا ہے، تو اس وجہ سے نا عورتیں جلدی تھک بھی جاتی ہیں اور بیمار بھی ہو جاتی ہیں. تو مرد اس بات کا احساس بھی کرتے ہیں اور ان کو احساس دلانا بھی چاہیے. اگر آپ کو کوئی میڈیکل پرابلم ہے تو اس کا ضرور حل نکالیں اور اپنا علاج ٹائم پہ کروائیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. تو یہ بھی آپ اپنے معاملات میں یہ اپنے آپ کا اپنا چیک اپ بھی بہت ضروری ہے. اچھا، یاد رکھیں کہ شوہر کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے صرف تیار ہونا ہی ضروری نہیں، بلکہ مسکراتا ہوا چہرہ اور میٹھے الفاظ ہی سب سے بڑی محبت ہوتی ہے. اچھا، مرد کو یہ ہوتا ہے کہ بیوی میری رسپیکٹ کرے. محبت کے ساتھ ساتھ مرد کو رسپیکٹ بھی چاہیے ہوتی ہے. مرد تعریف پسند بھی ہوتا ہے، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بیوی میری جو ہے نا تعریف بھی کرے، مجھ سے محبت بھی کرے. مرد کو جیسے ایک ماں لاڈ پیار دیتی وہ اپنی بیوی سے وہی توقع کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو بہت مختلف بنایا ہے. عورتیں اور مردوں کی تھنکنگ بہت مختلف ہوتی ہے. اس وجہ سے جیسے ایک بچے کو ماں بہلا سکتی ہے، پیار دیتی ہے نا، مرد کو بھی ایسے ڈیل کرنا چاہیے، اس کی تعریف کرنی چاہیے. آخر میں میری پیاری بہنوں، میں بس اتنا کہوں گی کہ زندگی کا یہ سفر اکیلے طے کرنے کا نام نہیں ہے، یہ تو ایک ساتھ چلنے والا سلسلہ ہے. ہم سارا دن اپنے اولاد کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے فرائض کی تکمیل کے لیے خود کو تھکا ڈالتے ہیں.
جو کہ ایک بہت بڑی عبادت اور نیکی ہے بے شک، لیکن اس دوران اپنے ہم سفر کو پیچھے چھوڑ دینا بھی کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ خدا را بچوں کی تربیت میں اتنے بھی نہ کھو جائیں کہ اپنا گھر خود اپنے ہاتھوں سے ویران کر بیٹھیں۔ آپ کا شوہر، آپ کی یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں، یہ ہنستا مسکراتا گھر ہی تو اصل میں آپ کا سانس ہے۔ جب بچے بڑے ہو کر اپنے اپنے گھونسلوں میں اڑ جائیں گے نا، تب یہی آپ کو ایک دوسرے کا ساتھ آپ کے کام آئے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں اور اپنے فیملی فرینڈز میں اس کو شیئر کر دیجئے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنائے، آپ کے رشتوں میں ہمیشہ محبت اور اعتماد اور مٹھاس برقرار رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے اولاد کی بہترین تربیت کرنے اور اپنے شوہروں کے حقوق کو خوش دلی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ، آمین۔